کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے یا اپنی قسمت سے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں نا تو مجھے بتایا کرو، میں تیری ہر بات سنوں گا، سمجھوں گا اور شک کیے بنا تجھ پر یقین بھی کروں گا۔ تو تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ اس جملے کی گہرائی میں جاؤں تو وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو تم چاہتے ہو اور جو تم خواب دیکھتے ہو، آپ کی مانگی دل کی خواہشات کے مطابق سب پورا ہو سکتا ہے۔ جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں ندامت کے آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں جو چاہے مٹا سکتا ہوں اور جو چاہے دوبارہ بنا سکتا ہوں۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ خود چل کر آئے گا، اور جو قسمت میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ زندگی میں کئی دفعہ آپ بہت ہی برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک راستہ ہوتا ہے اچھے حالات کی طرف جانے کے لیے۔ تو وقت کو وقت دیں۔ زندگی کا ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، اور ایسا بھی نہیں کہ جو چھن گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے۔ تو یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اور جب توکل کرتے ہو تو یہ مت سوچا کرو کہ جو مانگتے ہو وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ سنو، قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو کہ بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں کہ جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ تو بس بے خوف ہو جاؤ ان باتوں میں، بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی آپ کی قسمت کبھی بری نہیں ہوگی۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔
جس کو اللہ پر اور اس کی حکمتوں پر اور اس کے فیصلوں پر یقین آ جائے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا، نہ ہی کبھی جھکتا ہے۔ بالکل خاموشی سے، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھے کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے کہ یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر اعتبار نہیں کرتے۔ ہزاروں مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اللہ پر توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوہ نہیں ہوگا، اور جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اس پر کرنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے۔ اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی۔ وہ رب غم کا موسم ہمیشہ رہنے نہیں دیتا۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو حسنی سلوک سے لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ جب آپ کو کوئی نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں اس کی قدر کر لی جائے۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو تو تمہاری قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ تمہارا یوں کن کی امید میں رہنا اسے راضی کر لے گا۔ تو مایوس مت ہو اپنے نصیب سے، تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ اور اگر دعائیں دل سے مانگتے ہو تو مقدر بھی بدلے گا۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ تو ڈرو نہیں، اس اندھیری رات کے بعد پر نور سحر ہے۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ وہ تو خالق دو جہان ہے، اس کے لیے کیا مشکل۔ وہ وہاں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پہ کھنچ جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، اور زمین پر کھنچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں۔ رشتے پہ کھنچ جائیں تو دیواریں بنا دیتی ہیں، اور اگر تم سے کچھ دور ہو جائے تو اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کر واپس کرتا ہے، تو تم پھر اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھیں کہ اگر زندگی میں برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میری تمناؤں کو پورا فرما اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔